ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، فروری کے 5 اور رجب کی 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 3 فروری کو اپیکس باڑی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے لیہ چلو آندولن اور کرگل بند کی کامیابی اور بڑے پیمانے پر عوام کی حمایت ملنے کے بعد اپیکس باڑی لیہ کے اہم لیڈر اور ایل بی اے کے صدر تھپتن چھیوانگ کی قیادت میں آج پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں اپیکس باڑی کے سبھی ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر تھپتن چھیوانگ نے اعلان کیا کہ 19 فروری کو ایم ایس اے کے ساتھ متوقع میٹنگ سے لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کے متعلق خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آنے کی صورت میں وہ 21 فروری سے سونام وانگچک کے ساتھ بھوک ہڑتال کریں گے اور بھوک ہڑتال تب تک جاری رکھیں گے جب تک ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا. اس سلسلے میں انہوں نے لیہ کے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی باری باری اس بھوک ہڑتال میں شرکت کریں. دو مہینے کے تاخیر کے بعد 4 فروری کو کرگل سمیت لداخ کے مختلف علاقوں میں درمیانے درجے کی برف باری ہوئی، جس سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اطلاع کے مطابق کرگل خاص اور اس سے متصل علاقوں میں 2 سے 2.5 انچ برف جمع ہوئی ہے، جبکہ منجی، ٹی ایس جی اور سانکو میں 3 انچ اور پانی کھر علاقے میں تقریباً 4 انچ برف پڑی ہے. دراس سب ڈویژن میں 4 سے 5 انچ، جبکہ ذرائع کے مطابق شکر چکتن میں توقع کے برخلاف کم سے کم 4 انچ برف پڑنے کی خبر ہے. اس طرح شرگول علاقے میں 3 سے 4 انچ اور لیہ شہر میں 2 انچ تک برف پڑنے کی خبر ہے. دریں اثنا تازہ برف باری کے بعد سڑکوں پر برف جمنے سے پھسلن پیدا ہوا ہے اور متعدد مقامات پر گاڑیاں پھسل جانے کی خبر ہے. تازہ برف باری کے بعد ضلع انتظامیہ کرگل نے ضلع میں بڑے پیمانے پر برف صاف کرنے کے اقدامات کا آغاز کیا ہے تاکہ بلا تعطل سڑک رابطہ کو یقینی بنایا جا سکے. ڈپٹی کمشنر کرگل نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ بلا تعطل ضروری خدمات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے جوانوں اور مشینریز کو تیار کریں. ایگزیکٹو آفیسر ایم سی شفقت علی خان نے کہا کہ ایم سی کرگل نے برف صاف کرنے کا آپریشن شروع کیا اور اس نے اب تک میونسپل ایریا کرگل کے تحت شہر کی 100% سڑکوں کو صاف کیا ہے. اس طرح میڈیکل ڈپارٹمنٹ کرگل کی طرف سے پورے ضلع کرگل میں برف صاف کرنے کا آپریشن شروع کیا ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی اور عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مختلف ذیلی شعبوں کی جانب سے 1 فروری سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے گزشتہ اتوار کو بسیج زراعت کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں ایک پرفیز محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. اس دوران علماء و مقررین نے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اس کے ثمرات پر روشنی ڈالی. عشر فجر کے 5ویں روز آج جامع مسجد کرگل میں بزم ادب کے اہتمام سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس دوران بزم ادب سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے عشر فجر اور اسلامی انقلاب پر منظوم نذرانے عقیدت پیش کیے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -13.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اس طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -10.1 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -16.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس دوران مدلہ صاف رہا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. اتوار کو راہل گاندھی کی قیادت میں جاری بھارت جوڑو نیائے یاترا کا جھارکھنڈ کے دھنباد اور بوروکارو میں شاندار استقبال کیا گیا.
اس موقع پر دھنباد میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بی جے پی پر نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی نوجوان مخالف پالیسیوں کی وجہ سے آج کروڑوں نوجوانوں کے سامنے روزگار کے حصول میں مشکلات پیدا ہو گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں آج چمپئی سورین کی حکومت کو اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا۔ جے ایم ایم نے کانگریس کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کر کے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ کانگریس نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ جھارکھنڈ کے عوام نے عامر کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ جے رام رمیش اور سی وینو گوپال نے مرکزی ایجنسیوں کے بیجا اور غیر ضروری استعمال پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ایک ہندو تنظیم نے ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں واقع مشہور تاج محل میں نماز ادا کرنے اور عرس کے انعقاد پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نامی ایک ہندو تنظیم نے اپنے وکیل کے ذریعے تاج محل میں نماز اور عرس پر پابندی کے لیے عدالت میں عرضی داخل کی ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل عالمی شہرت یافتہ تاریخی عمارت تاج محل میں ہر سال 6 فروری سے عرس شاہ جہاں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں 15 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اتوار کے روز بھی القسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے 3 مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مختلف مزاحمتی گروپوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنائے جانے کی تصاویر نشر کی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ یہ حملے غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں میں صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کی ایک مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات 3 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تھانہ چودواں پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان 2.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے براؤن یونیورسٹی کے طلباء نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوک ہڑتال کرنے والے طلباء میں یہودی طلباء بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا ذرائع نے بھی کہا ہے کہ ان طلباء نے غیر معینہ مدت تک کلاسوں کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوث کمپنیوں سے تعلق ختم کیا جائے۔ طلباء کی جانب سے اسرائیلی حمایتی کارپوریشن سے رابطہ منقطع کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت میں مسلسل وسیع مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ انصار اللہ یمن کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یمن پر امریکہ و برطانیہ کے حملوں سے جارحین کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا، بلکہ اسے علاقے میں ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ عبدالسلام نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے حمایت کا یمن کا فیصلہ اٹل اور اصولی ہے اور کسی بھی جارحیت کا اس فیصلے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کی فوجی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ طاقت طویل جنگ کے دوران حاصل کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔